الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں معوذات کے تعلق سے ہم نے حدیث دیکھی کہ سب سے بہترین تعوذ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام عبادات میں دعا کا مقام سب سے اونچا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ عبادت میں بھی اصل مقصود اللہ سے مطلوب ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی جزا چاہتا ہے۔ تو دعا کا جو عمل ہے یہ براہ راست اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم کو یہ عطا فرما۔ دعا میں اپنی محتاجی کا اظہار ہے، اللہ رب العالمین کے سخی ہونے کا اعتراف ہے۔ دعا میں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، سخی ہونا اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے پاس تمام خزانوں کا ہونا، اس کے اعتقاد کے ساتھ آدمی مانگتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو میری دعا کا بھی علم ہے، میرے مسائل کا بھی علم ہے اور ان کے حل کا بھی علم ہے۔ تو اللہ کی صفت علم، صفت رحمت اور صفت کرم اور اللہ رب العالمین کے خزانے اور ان ساری چیزوں کا اعتقاد اور اعتماد دعا میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دعا کی شان بہت اونچی ہے، اور دعا میں تکبر کی مخالفت ہے، تکبر سے نجات ہے۔ گھمنڈی دوسروں کے آگے جھکتا نہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا یہ اپنے بڑے ہونے کی نفی ہے کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ دعا تواضع پیدا کرتی ہے، اور تواضع کے بغیر، جھکاؤ کے بغیر اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کو پانے کے لیے اپنے کو کھونا پڑتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے اپنے نفس سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا دعا افضل العبادات ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ کچھ لمحات اپنے دعا کے لیے نکالیں، دعا کرنا چاہیے۔ بدعات چھوڑیں، لیکن مختلف اوقات میں اللہ سے دعا ضرور کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے آدمی دعا کرے تو یہ بہت ہی فضل کی چیز ہے۔ نمبر 32، سب سے افضل ذکر اور دعا کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ذکر اور دعا۔ ذکر سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک آدمی تنہائی میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، چلتا پھرتا، اگر وہ ایسا ذکر کرنا چاہتا ہے جو سارے اذکار میں سب سے افضل ہو، تو کون سا ذکر ہے اس کے لیے؟ اور لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے، یہ ذکر کلمہ اخلاص ہے۔ اگر آپ چپکے ذکر کریں کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس میں ہونٹوں کو ہلانا نہیں پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے اکیلے میں کر کے، لا الہ الا اللہ میں اخفا بھی ہے، وہ چھپا کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی چلتے پھرتے مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کلمہ نہیں ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ کیوں؟ ساری تخلیق کا مقصد یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا کہ انسان یہ مان لے اور اس کے مطابق جیے۔
اللہ ہی کو سچا معبود ماننا، اللہ ہی کی عبادت کا اہتمام کرنا، اس کلمے میں وہی بات ہے۔ تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر یہ ہے۔ اور افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ دو معنی اس کے، ایک الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الحمد یعنی سورۃ الفاتحہ، کہ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور اللہ رب العالمین سے استعانت کا اظہار ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز ہدایت اور صحیح منہج اللہ سے مانگا ہے۔ اس سے اچھی دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو اس اعتبار سے، دوسرے اس اعتبار سے کہ اللہ کی حمد کرنا خود دعا ہے۔ اس لیے کہ ایک فقیر جب سخی کی تعریف کرتا ہے تو سخی کیا کرتا ہے؟ اس کو کچھ دے دیتا ہے، آپ بہت زبردست ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ اگر تعریف کرے تو سخی کیا کرتا ہے؟ کچھ چاہیے، شاید اس کو اسی لیے کر رہا ہے، اس کو دیتا ہے کچھ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا یہ بھی خود ایک دعا ہے۔ بندے کا اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنا، اپنی زبان سے اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ایک اعتبار سے مطالبہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ کی حمد میں شکر کی ایک شان ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے وہ کہ اللہ اچھا ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ تو جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ نعمت کو اور بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا عطا کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ تو یہ بات اس حدیث میں ملتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے اور اس کی توحید کا اقرار کرتا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام نہ بتاؤں؟ وہ کیا بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قلت یا رسول اللہ اخبرنی باحب الکلام الی اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کو جو کلام پسند ہے سب سے زیادہ ضرور بتائیے، مجھ کو بتائیے۔ فقال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے دو پہلو ہیں، ایک تسبیح، دوسرے تحمید۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن نسبحک بحمدک نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو زمین میں ایسے کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ حمد کے ساتھ تسبیح، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ حمد اور تسبیح دو چیزیں۔ تسبیح میں کیا ہے؟ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے عیبوں سے پاک ہے، یہ ہوا آدھا۔ الحمدللہ میں کیا ہے؟ ساری تعریف کے لائق اللہ ہے، تو عیوب سے پاک اللہ ہے، خوبیوں والا اللہ ہے، دونوں کو جمع کریں یہ پرفیکٹ تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو تمام عیوب سے پاک مانے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، کسی نے اللہ کے بیٹا بنا دیا، کسی نے تین میں کا تیسرا کر دیا، کسی نے اللہ رب العالمین کی شان میں اور گستاخیاں کی، اولاد اس کو مان لیا، بیوی مان لیا اور کچھ اور مان لیا۔ تو اللہ کو تمام عیوب سے پاک ماننا یہ آدھا کام ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی عیب والا نہیں بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ تو یہ دونوں جمع کرتے ہیں تو یہ پرفیکٹ، یہ کامل تعریف ثنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں کہ بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے اور اس کی حمد بیان کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، اے اللہ کے رسول، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سنی جانے والی دعا کون سی ہے؟ سنی جانے لائق، اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے، سنے۔ قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، دو کون سی؟ نمبر ایک
رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جائے. کون سی؟ رات کے آخری حصے میں، یعنی تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے. لوگ سال میں کسی ایک رات میں جاگتے ہیں، روزانہ رات اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. تو یہ رات کا آخری حصہ ہے. اور وہ دبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. علماء نے کہا کہ اس سے مراد بہت سارے وہ اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اور اس طرح کے بھی اذکار ہیں، تو یہ اس سے مراد ہے. اور شیخ بن باز وغیرہ اور دوسرے علماء نے کہا مستقل پابندی سے 5 نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ہے. البتہ کبھی انسان کو کوئی پریشانی ہو یا کچھ مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں، معمول نہ بنایا جائے. اور اجتماعی دعا کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال مدینہ میں آپ نماز پڑھاتے رہے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں، لیکن کبھی بھی آپ سے اجتماعی دعا کا ثبوت نمازوں کے بعد نہیں ہے. امام ترمذی اور امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے. امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، الکبریٰ، المجتبیٰ. مجتبیٰ جو عام طور سے جس کو نسائی کہا جاتا ہے، الکبریٰ اس کے علاوہ ایک کتابیں جو بڑی ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 34، نبیوں کی بہترین بات کیا ہے؟ نبی نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سب سے بہترین بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب نے جو باتیں کہیں ان میں سب سے بہترین بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے بارے میں بہترین کلمات یہ ہیں جن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک لہ، اثبات نفی، وہ اکیلا ہے. لا الہ الا اللہ الوہیت کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد وحدہ، وہ ایک ہے. لیکن ایک کے لفظ سے بہتر لفظ کیا آئے گا یہاں پہ؟ یکتا ہے، وہ منفرد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی. وحدہ وہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ 3 میں کا تیسرا ہے. اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کو کسی کے برابر یا کسی کو اللہ کے برابر کرتی ہیں سب کی نفی ہے وحدہ. اور اس کی تفصیل نفی کے انداز میں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں. لہ الملک، ساری بادشاہی اس کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدِ، ساری تعریف اسی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سمجھ کے آدمی پڑھے، جتنی بار پڑھے گا اس کا ایمان ایک سیڑھی اوپر جائے گا، بشرطے کہ کلام یقین کے نتیجے میں پیدا ہو. جو بول رہا ہے اس کو یقین کے ساتھ بولے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا تو معلوم ہوا کہ سارے نبیوں کا کلام ہے یہ. پچھلے جتنے انبیاء آئے ان کی باتوں میں سے بہترین بات یہ ہے جس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، شرک کی نفی ہے. توحید کا اقرار، شرک کی نفی، اور اللہ رب العالمین کے ملک اور اس کی قدرت دونوں کا ذکر ہے. تو اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ ساری تعریف کا مستحق ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 35، بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. جگہ بنائیے آنے والوں کے لیے، تھوڑا سا جگہ بنائیے، اگر ممکن ہو تو نوٹس وغیرہ گود میں رکھ لیں تو بیٹھنے والوں کے لیے جگہ بنے گی. ماشاء اللہ. آپس میں لڑیے مت. پہلے آپ نہ کریں. آپ پہلے آپ.
خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق، بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ کیوں؟ علماء نے کہا بہترین جگہ مساجد اس لیے ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دین سیکھنا سکھانا یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر سکون ہوتا ہے، یہاں پر آخرت کی یاد ہوتی ہے، یہاں پر گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے۔ بازار اللہ سے غافل کر کے مخلوق سے جوڑتے ہیں، بازار آخرت سے غافل کر کے دنیا سے جوڑتے ہیں، بازار میں جھوٹ، دھوکہ، چوری اور خیانت اور اسی طرح سے حرام، اور اسی طرح سے بازاروں میں حرام زینت اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بازار اللہ اور آخرت سے کاٹتے ہیں، مساجد اللہ اور آخرت سے جوڑتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین جگہ مساجد ہے، بازار بدترین جگہ ہے، لیکن کیا کریں، جانا پڑے گا وہاں پہ، جانا حرام نہیں ہے لیکن وہ جگہ کیسی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدمی بقدر ضرورت جائے، استنجے کو بھی تو جاتا نا، آدمی بیٹھ جاتا بہت اچھا لگ رہا ہے اندر، ہاں اے سی لگا ہوا ہے، وہی بیٹھ گیا، تو میں آ رہا ہی نہیں باہر آج، کرتا کوئی آدمی ایسا نہیں، وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ جگہ۔ کوئی بولا آج تک آپ کہاں رہتے آپ، تو میں استنجا خانہ میں رہتا ہوں، تو بولا آپ کو آج تک نہیں، کیوں؟ آدمی پسند نہیں کرتا ہے لیکن ضرورت ہے، جانا پڑتا آدمی کو۔ تو بس بازار ایسے ہیں کہ تجارت کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن وہ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بہت ساری خرافات اور برائیاں ہوتی ہیں، آدمی وہاں گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں آدمی گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ بہترین دن کون سا؟ سارے دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں بہترین دن کون سا؟ جمعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ اور ایک روایت میں، یہ مسلم کی روایت ہے، دوسری روایت میں ہے وفیہ تیب علیہ وفیہ مات، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ کیا کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جنت میں گئے، جنت سے نکالے گئے اور توبہ قبول ہوئی اور وفات ہوئی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے یہ سارے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑا دن ہے۔ جمعہ جمع ہونے کا دن ہے، جیسے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، قیامت کا دن بھی کون سا ہے؟ اس دن بھی جمع ہوں گے۔ اور جنت میں بھی جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ بھی کون سا ہوگا دن؟ ہر جمعہ کو دیکھنے ملے گا، ہر جمعہ کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ جنت میں جمعہ کا نام کیا ہے؟ یوم المزید، لہم ما یشاءون ولدینا مزید۔ تو یہ جو ہے جنت میں ان کو سب کچھ ملے گا اور ہمارے پاس زیادہ ہے۔ وہ زیادہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسنہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے یعنی جنت ہے، اور زیادہ ہیں کہتے اللہ کا دیدار ہے۔ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کو جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھیں، واقعی دیکھیں گے اللہ کو۔ کیسے؟ نہیں معلوم، لیکن آپ نے فرمایا لا تضامون، تم ایسے دیکھو گے جیسے آسمان میں کامل چاند کو لوگ دیکھتے ہیں، دھکا بکی ہوتا اس میں نہیں ہوتا، سب کو دکھائی دیتا ہے، آسمان میں دکھائی دیتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، آنکھوں کو کوئی تکلیف ہوتی نہیں۔ چاند دیکھنے میں کامل چاند ہے، دیکھنے میں ہوتی ہے، اور آپس میں دھکیلنا پڑتا ذرا مجھ کو دیکھنے تو مجھ کو نہیں دکھ رہا، نہیں۔ تو اللہ کو دیکھنے میں وہ اللہ کی تشبیہ نہیں ہے، ان کے دیکھنے کی تشبیہ ہے، یاد رکھیں اس کو، یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جیسے تم کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اللہ کو بھی دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے اللہ رب العالمین ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وفات دونوں جمعہ کے دن ہوئی، اور سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ علماء نے کہا، ابن قیم وغیرہ نے
کہ عیدین سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے، عیدین سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے۔ نمبر 37، دعا کا بہترین دن کون سا ہے؟ وقت تو ہم دیکھیں، دن کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ عرفہ میں حاجی جو دعا مانگتے ہیں وہ خاص دن ہے دعا مانگنے کا، بکھرے بال اور بالکل انہیں پریشان حال، اور اس میں کھڑے ہو کے واقعی وہاں دعا مانگنے کا منظر ہے، یعنی حاجی مانگتے ہیں وہاں پر دعا، تو گڑ گڑا کر اور ایک دم پریشان حال رہتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، دھکے بکے یہاں سے کھا کے، کہاں سے مالدار لوگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے کوئی کسی کا نہیں، ٹور والے بھی بھول جاتے ہیں اس کو، اور رونا آتا وہاں پہ، اللہ کیسا بول کے لایا تھا، دیکھو کیسے حال میں رکھ رہا ہوں اور رونا آتا آدمی کو، اور گڑ گڑا کے روتا وہاں پہ، بیمار اور چل چل کے تھک گیا، کتنی حالت خراب ہو گئی، تو وہاں پہ رونا واقعی بھی آتا لوگوں کو۔ تو آدمی اس وقت میں اس دن جو دعا مانگتا ہے وہ سب سے اچھی دعا ہے، خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ نمبر 38، بہترین قرأت کون سی ہے؟ بہترین، آج کل تو پڑھنے والے، آج انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے آپ، یوٹیوب پہ ایک سے ایک سنگر آئے ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ قرآن گانے کی طرح پڑھنے کی چیز نہیں، قرآن کو ایسا ایک ایک سنگر آ رہے ہیں، بالکل ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے بالکل گانے والا پڑھتا ہے۔ قرآن کا مذاق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تعظیم ہے، وہ سنگر کا کام نہیں، وہ میوزک نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو ویسا پڑھے، قرآن کی تعظیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، رب العالمین کا کلام ہے، شاہی کلام ہے یہ، ایسے کسی کی بات نہیں، کسی کا لکھا ہوا شعر نہیں، وہ نعوذ باللہ، تو قرآن ہے، اس کو قرآن کی طرح پڑھنا چاہیے۔ عظمت دل میں اگر نہ ہو، حسن الصوت کے ساتھ میں آدمی کے دل میں اس کی تعظیم بھی ہونا چاہیے، اور اتنا اچھا نہ پڑھے کہ گانا بنا دے اس کو، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، لوگوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا آواز کے اعتبار سے وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے کہ جب تم اس کو قرآن پڑھتا سنو تو تمہیں احساس ہو کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے احساس؟ اللہ سے ڈرتا ہے، یخشى اللہ، اللہ کی خشیت اس میں ہو، اللہ کی تعظیم ہو۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی جہنم کی آیتیں پڑھ رہا ہے لیکن ایسا پڑھ رہا ہے جیسا کوئی گانا گا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آدمی کے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ واقعی وہ کیا پڑھ رہا ہے، کتنا بڑا کلام ہے یہ۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھی جائے کہ قرآن کو اچھا بنانے میں ایسا نہ بنا دیں جیسے گانا گانے والے لوگ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو بہترین قرأت وہ ہے جس میں خشیت ہو، مختصر الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہترین قرأت وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ادب ہو، اس میں اللہ کی تعظیم ہو۔ نمبر 39، بہترین چیز جو آدمی پیچھے چھوڑے۔ کیا پیچھے چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ خیر ما یخلف الانسان بعدہ ثلاث، اپنے بعد آدمی جو چیزیں پیچھے چھوڑتا ہے ان میں بہترین چیزیں 3 ہیں۔ بہترین چیزیں کتنی ہیں؟ 3۔ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، مطلب ایک دم بہترین چیز جو پیچھے چھوڑنے کی وہ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ ایک اچھا سا بچہ، ایک اولاد، بیٹا بیٹی جو بھی ہو، اپنے پیچھے انسان چھوڑے، اچھی تربیت کرے، اس کو دین سکھائے، اس کو صحیح عقیدہ سکھائے، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو عبادت گزار بنائے، اس کو اللہ کا بندہ بنائے، اس کو مسلمان بنائے، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن بے دین انجینئر نہیں بنائیں، بے دین ڈاکٹر نہ بنائیں، بلکہ اس کو کیا بنائیں؟ واقعی نیک انسان بنائیں۔ اسی لیے ولد صالح، کیا کہا؟ نیک اولاد۔ تو ماں باپ کی تربیت کا کمال یہ نہیں کہ کھلا پلا کے اس کو بالکل موٹا تازہ بنایا اور پڑھا لکھا کے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، خوب کمانے والا، دنیا کا غلام نہیں، بلکہ اس کو کیا بنائیں؟ اللہ کا بندہ، نیک بندہ۔ ولد صالح یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے،
نیک اولاد کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاجر ہوگا، حرام کھائے گا، گناہ کرے گا، اس کی خود کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور اگر فاسق فاجر ہوگا، وہ خود اپنی دنیا میں لگا رہے گا، باپ مر گیا ہے، اس کی بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے اس کی شکایت کرے گا، لعنتیں کرے گا کہ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہے. دنیا دار اگر ہوگا تو. لیکن نیک ہوگا، احسان مانے گا کہ والدین نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور اے اللہ ان کی مغفرت فرما. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ولد صالح یدعو له. نمبر 1. 2. وصدقۃ تجری یبلغہ اجرہا. ایسا صدقہ جو اس کے بعد جاری رہے، جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے. کہیں پیڑ لگا دیا یا کوئی سبیل بنا دیا پانی کی، لوگ آ رہے ہیں اس میں سے پانی پیتے ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کنواں جاری ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاری رہے. وعلم ينتفع به من بعدہ. یا اپنے پیچھے ایک ایسا علم چھوڑ جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. مثلا کوئی کتاب لکھ دیا اور لوگ پڑھ رہے ہیں. آج دیکھیے امام بخاری کی کتاب مدارس میں پڑھتے لوگ، گھروں میں پڑھتے، تو آپ کتنی بڑی چیز ہے وہ، کتنا ثواب ملتا ہوگا ان کو. اور اسی طرح سے جیسے کوئی آدمی یعنی خود کی کتاب نہیں ہے، چھپوا دیا، کسی اور عالم کی کتاب ہے، نفع بخش کتاب ہے، اس نے کیا کیا، چھپوا دیا، تو اس کا بھی حصہ اس میں لگا ہے. لکھنے والے کے ساتھ چھپوانے والے کا بھی اس کو لگ گیا ثواب. تو اس طرح سے اپنے بعد کوئی علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس میں دنیاوی علوم بھی آ سکتے ہیں. ایسا علم چھوڑے، پنکھا بنانے کا علم یا فریج بنانے کا علم یا اے سی بنانے کا علم، جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا. ورنہ دینی علم کے بارے میں شرط نہیں لگائی جا سکتی. دین کا ایسا علم جس میں فائدہ ہے، ایسا بولیں گے آپ، تو ایسا علم جس میں نقصان ہے. دین کا سارا علم فائدہ مند ہے، لیکن یہاں قید لگائی گئی فائدہ مند علم. تو دین کا تو ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی علوم میں سے ایسا علم جیسے میتھس کا علم ہے، جس کے ذریعے سے انسان زکوٰۃ کا حساب لگا سکتا ہے، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایسا علم اپنے بعد پیچھے چھوڑے، سکھا کے جائے لوگوں کو، جس سے وہ لوگ اس کا استعمال کریں اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے. یہ بھی آ سکتا ہے. یا ٹیکنالوجی کا علم ہے. نمبر 40. بہترین رزق کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الرزق الکفاف. بہترین رزق وہ ہے جس میں کفایت ہو، جو کافی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. جو رزق، جو پیسہ، مال، جو بھی ہے، وہ تھوڑا ہو لیکن کافی ہو، جتنی ضرورت اتنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے. اللہ اس کو الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈالے رکھا. تو ایسا مال جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اس سے بہتر وہ مال ہے جو تھوڑا ہو اور ضرورت پوری ہوتی ہو لیکن اللہ سے غافل نہیں کرتا. مالدار ہونا کمال نہیں ہے، دیندار ہونا کمال ہے. ایک آدمی کے پاس اعمال ہوں، یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے. مال کوئی کامیابی نہیں. اللہ فاسق فاجر کو بھی مال دے دیتا ہے، لیکن دین سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہاں کہا گیا خیر الرزق الکفاف. بہترین رزق وہ ہے جس میں کفایت ہو، نہ کم نہ زیادہ، جتنا ہے اتنا اس کے پاس ضرورت کے بقدر ہو. کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، گھر کے لیے، دوائی کے لیے، جو بھی اس کی ضرورت ہو اس میں کفایت ہو جائے، بس سب سے بہترین رزق وہ ہے. زیادہ ہوگا چانسز ہے کہ گڑبڑ کرے گا. جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو انسان پاؤں پسارنے بھی لگتا ہے، پھر ایسی ضرورتیں پیدا کر لیتا ہے جو صحیح نہیں ہے. تو انسان کا ذہن غلط بھی چلنے لگتا ہے جب زیادہ پیسہ اس کے پاس آتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. بہت جامع آیت ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ انسان سرکشی کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس محتاجی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس کی پھر کیا ہوتا ہے، دماغ غلط چلنے لگتا ہے. مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ آتا ہے، ظلم آتا ہے اس کے اندر، سرکشی آتی ہے اس کے اندر. لیکن جب تک جتنا ہے اتنے میں چل رہا ہے، خوش بھی رہتا ہے اور گڑبڑ بھی نہیں کرتا ہے. کم آیا تو گڑبڑ بھی تھوڑی کرتا ہے، لیکن اگر دیندار ہو تو صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ بہترین رزق وہ ہے
جو ضرورت کے بقدر ہو. کفاف. 41 افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے پاس جو کچھ مال یا صلاحیت یا جو کچھ بھی اللہ نے رزق یا نعمت اس کو دی ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرنا. خصوصاً عام طور سے یہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے. افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمن الغنا وتخشى الفقر. بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے کہ تو صحت مند ہو، دنیا کی لالچ بھی تیرے دل میں ہو، اور تجھے یعنی زیادہ دیر تک غنی رہنے کی چاہت ہو، اور تو فقر سے ڈرتا بھی ہو. ایک آدمی کو مسائل اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں، بھائی ضرورت پڑے گی پیسے کی اپنے کو، اور بہت سارے کام پروجیکٹ اپنے ہیں ان کے لیے پڑے گی ضرورت پیسے کی، دل میں یہ بات ہے، اور صحت مند بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ مرنے کو ہو گیا. آدمی کیسا ہے؟ اب تو کیا ہے، سب ہو گیا اپنا، اب سب کو صدقہ کر دو مال. اس وقت میں آسان ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، پوری جائیداد تقسیم کر دے تو یہ ممکن ہے اور آسان ہے. لیکن یہ آدمی ابھی صحت مند ہے اور پیسے کی اہمیت اس کو معلوم ہے، پیسے کی لالچ اس کے دل میں ہے. ایسے وقت میں صدقہ کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. جبکہ اس کو ضرورت بھی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ ادھر لگا سکتا، میں اس بزنس میں لگاؤں گا اتنا پروفٹ آئے گا، اور لالچ دنیا کی ہے اور چاہتا ہے کہ اور غنا ہو. ایسے وقت میں صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو دنیا کی ضرورت اور چاہت کے باوجود صدقہ کرنا یہ افضل ہے. دنیا کی مال کی چاہت اور لالچ کے باوجود صدقہ کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. جس آدمی کو مال میں انٹرسٹ ہی نہیں، وہ صدقہ کرے، کوئی کمال ہے؟ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اپنے کو، لیکن واقعی اس کو معلوم ہے مال بہت امپورٹنٹ ہے اور فیوچر میں ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے صدقہ کرتا ہے. تو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ اپنی نفس کے خلاف کر رہا ہے، نفس کی مخالفت اس میں ہے. ایک آدمی نابینا ہے، بولے حضرت آنکھ کی بہت حفاظت کرتے ہیں. اندھا ہے، بولے کبھی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتے، وہ استعمال ہی نہیں کرتا ہے. وہ آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا کسی کو، تو کیا پرائی عورت اور کیا محرم اور کیا غیر محرم. وہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے، دل میں شہوت ہے، پھر بھی آنکھ جھکاتا ہے. اب یہ کمال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو مال کی لذت اس کو معلوم ہے، مال کی اہمیت اس کو معلوم ہے، باوجود بھی وہ مال میں سے خرچ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ افضل صدقہ ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل. بعض روایتوں میں جہد کا لفظ بھی ذکر کیا ہے علماء نے. افضل الصدقۃ جہد المقل. افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک تنگ دست آدمی اپنی وسعت بھر صدقہ کرے. بہت ہے میرے پاس مال اور اس میں سے تھوڑا دے رہا ہوں، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. میرے پاس میری ضرورت کا ہے، اس میں سے مجاہدہ کر کے میں دے رہا ہوں، میری طاقت اتنی ہے بھائی، لیکن دے رہا ہوں. تو کم مال میں سے ایک غریب آدمی ہے اور وہ غریب آدمی صدقہ کر رہا ہے، یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ ایک بہت مالدار ہے اور اس میں سے کچھ نکال کے دے رہا ہے. تو آدمی، اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا دے رہا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ امپورٹنٹ ہے بھی تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کن حالات میں دے رہا ہے، وہ کتنی تکلیف سے دے رہا ہے، کتنے مجاہدے سے دے رہا ہے. تو عمل کی مقدار اصل نہیں ہے، عمل کے پیچھے مجاہدہ اصل ہے. ایک آدمی کتنے مجاہدے سے کام کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بھی قدر ہے. مثلا ایک آدمی ہے، ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آیا، اس کے پاس 100 روپے ہے، 100 روپے میں سے اس نے 50 دیے. اور ایک آدمی جس کے پاس 20 کروڑ ہیں اور اس نے 100 نہیں دیا، اس نے 1000 دیا. دونوں میں فرق ہے نا. اگرچہ اس کی رقم زیادہ ہے لیکن اس کا مجاہدہ زیادہ ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے پاس 100 روپے تھے، سوچا اب کیا کروں، میرا کھانا، بچوں کا کھانا، جانے دو، یہ غریب آدمی زیادہ ضرورت مند ہے، ہم تھوڑے میں چلا لیں گے آج کا. اور اس نے 50 روپے دے دیے اس کو. اور یہ آدمی، اس کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بغیر مجاہدے کے اس نے دے دیا. چلو ٹھیک ہے، غریب ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جتنے دکھ، درد اور تکلیف اور مجاہدے کے ساتھ اس نے دیا ہے؟ اللہ کے نزدیک مجاہدے کی بھی قدر ہے، صرف عمل کی مقدار نہیں ہے. یہ بات بہت بڑی، اور اللہ رب العالمین ایسا ہے ہمارا.
جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے صدقے کے بارے میں چیزوں میں سے آپ نے بتایا افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ پانی خاص طور سے عرب کے تناظر میں آپ دیکھیے، وہاں پانی کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے۔ آپ افریقہ کے علاقوں میں دیکھیے، پانی پینے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں، ہم تو بھاڑ بہاتے ہیں پانی۔ بہت افسوس ہے ہمارا، یعنی واش روم کا جو ہم یہ کرتے پانی بہاتے ہیں، اسی کو دیکھیں تو کتنا پانی ہو جائے گا، ویسے اس سے زیادہ گندا پانی جو ہے وہاں پینے کو مل رہا ہے۔ وہاں پہ کتنا پانی بہاتے ہیں ہم لوگ، پانی پھینک دیتا آدمی، وضو کرتا ہے نل کھلا رہتا ہے، بہ رہا۔ اگر وہی پانی، یعنی ایسے لوگ ہیں وہاں پہ افریقہ میں کہ یہ وضو کر لے، وہ وضو کا پانی برتن میں مل جائے وہ پی لے گا، وہ بولے گا بہت صاف ہے، بہت صاف ہے، کسی کا وضو کیا ہوا پانی بھی پی لے گا وہ، اتنا پانی کی تکلیف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نعمتوں کو ضائع نہ کرے، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت ان کی قیمت کم کر دیتی ہے، جو بہت زیادہ مل جاتا قدر نہیں رہتی اس کی۔ وہی پانی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے صرف ایک باٹل لوگوں کو ملے گھر میں، کیسا ہوگا؟ اور کبھی کبھی جب پانی بند ہو جاتا ہے تب کتنی اہمیت، پانی صحیح سنبھال کے استعمال کرو، بیوی بچے سب کو بولتے ہیں جتنا لینا ہے اتنا ہی، جتنا پینا ہے اتنا ہی لو۔ تب سمجھ میں آتا ہے جب پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ نعمتیں ضائع نہ کرے، ان کی قدر کرے، خواہ مخواہ ویسٹ نہ کرے۔ ہمارا کھانا، جتنا ہمارا کھانا پھینکنے میں جاتا ہے، وہی کھانا اگر 100 گھروں کا جمع کر لیا جائے، کئی لوگ بیچارے کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، وہ لوگ ان کو کھانا نصیب ہوگا، وہ شکر کریں گے اللہ کا اور دعا دیں گے آپ کو۔ ہم لوگ کتنا پھینک دیتے کھانا، سوچئے ہمارے گھروں کا حال دیکھیے، بعض گھروں میں پڑا رہتا ہے، خراب ہو جاتا کھانا، پھینکتا ہے لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے۔ شرم آنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی نعمتیں خود تو استعمال کرتا ہے لیکن دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ غربا فقراء کتنے لوگ ہیں، کرنا چاہیے اس چیز کو۔ اس سے دعوت کے لیے بھی میدان ہموار ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم کھا کے ختم نہیں کر رہے ہیں، ہم تقسیم نہیں کر رہے لوگوں میں۔ اس کے لیے زیادہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا اخلاص کے ساتھ کرے اتنا اچھا، جتنا اخلاص کے ساتھ کرے اتنا اچھا۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ پانی پلانا۔ آدمی کھانا نہیں کھائے کم سے کم 15 دن تک رہ سکتا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن پانی اگر 3 دن تک نہیں ملے تو مر سکتا ہے۔ تو پانی زیادہ امپورٹنٹ جسم کے لیے، پانی جسم کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہترین انفاق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ وہ دینار، ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی کی گردن چھڑانے میں، غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ اعظمها اجرن، سب سے زیادہ اجر میں بڑھا ہوا، عظیم الشان اجر اس پر ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ کتنی عجیب چیز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کی ذمہ داری تم پر ہے، تمہارے لیے واجب ہے کہ ان پہ خرچ کرو، ان کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کا نمبر پہلے آتا ہے، جب گھر والے اللہ پر توکل کرنے والے ہوں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا مزاج رکھتے ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ان کا حال کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ ان کا حال فقر فاقے والا ہے، تنگ دستی والا ہے۔ یہ اعلیٰ لوگوں کا کام ہے، یہ نہیں کہ آدمی کرے اور اس کے بعد میں روتا رہے اور شکایت کرتا رہے اور پچھتاتا رہے کہ میں کیوں کیا صدقہ، نہیں، تو وہ اعلیٰ لوگوں کی بات ہے۔ لیکن اصل کیا ہے اس میں کہ انسان جس کا مکلف ہے ان کا خیال پہلے رکھے، اس کے بعد باہر۔ یہ سارے گاؤں میں صدقہ کر رہا اور اس کی اولاد باہر دوسروں سے مانگ رہی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی کیا ہے
فیملی فرسٹ. آدمی اپنے خاندان کا خیال سب سے پہلے رکھے، وہ ہر اعتبار سے، صرف دینار کے بارے میں نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. ساری دنیا میں دعوت ہے لیکن گھر والوں کی فکر نہیں. گھر والوں کو بھی سکھائے. ساری دنیا کے اعتبار سے ان کے مسائل، لیکن گھر والوں کے مسائل نہیں. تو اس یعنی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششیں، مال، علم یا جو بھی خیر اس کے پاس ہے، اس کے پہلے حقدار کون ہیں؟ گھر والے ہیں. گھر والے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نمبر 43، بہترین کمائی کون سی ہے؟ بیٹھ کے کھانا ابھی بند ہو گیا. اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا جو اچھی اچھی انڈسٹریز، دکانیں، یہ وہ سب بند کر کے بیٹھ، بولے اتنا محنت کر کے کہے کو کھانا جب بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے، وہ بھی بیٹھ گیا، یہ بھی بیٹھ گیا. نہیں، مسلمان مارکیٹ میں رہنا چاہیے، تجارتیں چلتی رہنا چاہیے. اس کا باقی تو چھوڑ دو، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کی تجارتیں سب بند کر کے، بھائی بعض لوگ تو یعنی سودی قرضہ لے کے اور وہاں یہاں کا لے کے وہاں پروفٹ وہاں سود دے رہے ہیں. جہالت ہے نا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. بہترین کمائی کون سی ہے؟ افضل الکسب بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ. بہترین کمائی کون سی ہے؟ بیع مبرور، حلال تجارت. بیع تجارت، لین دین، ڈیل، بزنس مبرور، جس میں بر ہو، جس میں نیکی ہو، جس میں گناہ نہ ہو، جس میں دھوکہ نہ ہو، چوری نہ ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اس طرح کی جتنی خرافات ہیں وہ نہ ہو، جو حلال کمائی ہے. اور وعمل الرجل بیدہ، ایک آدمی کا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا، ایک آدمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، آدمی اگر قرآن کا مصحف لکھتا ہے اور اس پر محنت پر کچھ لیتا ہے، سب سے پاک کمائی ہے. محنت کر رہا ہے بھائی، وہ قرآن لکھ رہا ہے مصحف، اور اس کی کمائی بہترین کمائی ہے. تو مختلف صورتیں اس کی ہیں. کوئی یعنی لکڑی کی چیزیں بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے. تو جو آدمی محنت سے کماتا ہے، ہاتھ کی کمائی، وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین کمائی ہے. زکریا علیہ السلام نجار تھے، نجار، کارپینٹر. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء تھے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے. تو سب سے افضل کمائی حلال تجارت ہے، اور آدمی کا اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمانا. امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا، خیر الکسب کسب ید العامل. کھڑکیاں کھول دیں اگر گرمی ہو رہی تو، اور تھوڑا صبر کریں، کچھ نہیں ہوتا. ایسا اگر ایسے قیامت آ گئی ایک دم، کیا ہوگا معلوم نہیں، کچھ نہیں ہوتا. انسان اگر چاہے، دھوپ میں لوگ مر گئے نوٹ بندی کے وقت میں، سوچیے کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے بھی دھوپ میں جا کے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اے ٹی ایم پہ جب نوٹ بندی ہوا تھا، دھوپ میں لوگ کھڑے رہے بیچارے. کیسے کیسے لوگ، دیکھیے کتنی تکلیف اٹھائے. 15 لاکھ اب تک نہیں آئے، میرے تو نہیں، آپ لوگ کیا ہے. خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح. بہترین کمائی ہاتھ کی محنت سے کمانا ہے، بشرطے کہ اس میں خیر خواہی ہو. اس میں کیا ہو؟ اذا نصح، یعنی آدمی کام کر رہا ہے، محنت کی کمائی، مثلا لکڑی کی چیزیں بنا کے وہ بیچتا ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ اس میں خیر خواہی ہونا چاہیے. یعنی لکڑی میں چوری نہ کریں، یا اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کریں، یا اسی طرح سے اس کی کوالٹی میں کمپرومائز نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ اب دیکھیے اس حدیث میں بہت بڑی بات بولی گئی ہے جو آج بزنس مینجمنٹ میں سکھائی جاتی ہے، کہ کسٹمر کیئر تمہارا ہونا چاہیے، تم کو کسٹمر کا فائدہ سوچنا چاہیے. اذا نصح، تو محنت کر کے کماؤ، لیکن تم جس کو دے رہے ہو، کوئی چیز بیچ رہے ہو، اس کا بھلا چاہو، اس کا بھلا چاہو. نقلی باتیں کرنا میٹھی میٹھی، وہ کچھ نہیں بزنس میں، وہ سارے ٹرکس ہیں بزنس کے، وہ بیوقوف بنانے کی چیزیں ہیں. آپ کا پروڈکٹ غلط ہے، اگلی مرتبہ وہ آپ کو غصے سے دیکھے گا، آپ میٹھی بات کرو گے نہیں. وہ سب اوپری چیزیں ہیں. اصل کیا ہے؟ کیریکٹر.
کہ واقعی آپ کی چیز دھوکے سے پاک ہے اور آپ تجارت کر رہے ہو اپنا بھلا اس کا بھی بھلا چاہ رہے آپ. تجارت کا گولڈن رول کیا ہے؟ تجارت کا گولڈن رول کیا ہے کہ اس تجارت میں آپ اپنا بھلا اگر چاہ رہے ہو تو جس کو آپ بیچ رہے ہو، جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، آپ اس کا بھی بھلا چاہ رہے ہیں. اس کو بولتے صحیح تجارت. یہ حدیث میں بتایا گیا ہے. آپ نے فرمایا خیر الکسب کسب ید العامل، بہترین کمائی ہاتھ سے محنت کر کے کمانا ہے. اذا نصح، شرط یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اس کی بھلائی چاہے جس کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، جس کو کوئی چیز بیچ رہا ہے، بشرطے کہ اس میں خیر خواہی ہو. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. 44 لباس کا بہترین رنگ. کون سے رنگ کا لباس سب سے اچھا ہے؟ سفید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالبیاض، علیکم بالبیاض من الثیاب، تمہارے لیے سفید رنگ کا لباس ضروری ہے، یعنی اس کا اہتمام کرو. یہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی تاکید ہے. کہا کہ سفید رنگ کا لباس پہنا کرو. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مرنے والوں کو، اپنی میت کو، جو بھی لوگ تمہارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، مسلمانوں میں سے فوت ہوتے ہیں، انہیں کیا کرو؟ سفید رنگ کا کفن دو. کفن کیسا دو؟ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین لباسوں میں سے ہے. سفید رنگ کا لباس کیا ہے؟ تمہارا بہترین لباس ہے. تو یہ افضل ہے. دوسرے رنگ جائز ہے، حرام نہیں ہے. اور یہی نہیں کہ سارے مسلمان لازم ہو گیا اب آج کے بعد سب کپڑے جلا دو. دوسرا رنگ جائز ہے الا یہ کہ وہ ممنوع ہو، لیکن سفید لباس کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. کہا فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، تمہارے سارے لباس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ سفید لباس. امام احمد، نسائی، حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. بہترین خوشبو کون سی ہے؟ اللہ کے رسول وہ بعض خوشبو لگاتے ہیں جس کو لگایا اس کو چکر ہی آنا چاہیے، ایسی بھیانک خوشبو، ایک دم جن یا کچھ اس طرح کی ہوگی. خوشبو کیسی ہونا چاہیے؟ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ان خیر طیب الرجل ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وخیر طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. آپ نے فرمایا مرد کی بہترین خوشبو وہ ہے یا بہترین عطر وہ ہے جس کا رنگ چھپا ہوا ہو اور خوشبو ظاہر ہو. خوشبو کیا ہو؟ ظاہر ہو لیکن رنگ چھپا ہوا ہو. عورت کی بہترین خوشبو کون سی ہے؟ اس کا عطر بہترین کون سا ہے؟ معلوم ہے عورتوں کا بھی عطر ہوتا ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو چھپی ہوئی ہو. جو نزدیک جائے گا اسی کو خوشبو آئے گی، دور سے نہیں کہ رستے سے کہ تو سب پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. اور عورت کے لیے عطر لگا کے مسجد جانے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بلکہ اگر اس کی چاہت ہو کہ وہ عطر لگا کے نکلے، بے پردہ نکلے اور مرد اس کو دیکھیں، اس کی چاہت ہو ایسی کہ لوگ مجھ کو دیکھیں، لوگوں کو معلوم ہو میں گئی، تو آپ نے فرمایا فہی زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے. یہ عملاً زانیہ نہیں ہے، مزاج کی زانیہ ہے. یہ زنا تک لے جائے گی معاشرے کو. تو کہا کہ خیر طیب النساء، بہترین خوشبو عورتوں کی وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور جس کی خوشبو مخفی ہو. جیسے زعفران وغیرہ استعمال کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا رنگ ہوتا ہے لیکن خوشبو ایک دم ہلکی ہوتی ہے. تو عورتوں کے لیے اس طرح کی خوشبو ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. بہترین خضاب کون سا ہے؟ خضاب بال سفید ہونے کے بعد جو لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خضاب. ڈائی ہمارے جو کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈائی بولتے ہیں؟ نہیں، ڈائی مطلب مرنے والا ڈائی نہیں. خضاب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احسن ما غیرتم به هذا الشیب الحناء والکتم، سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے تم اپنے بڑھاپے کے اثر کو بدلتے ہو وہ کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں. الحناء، الحناء کیا؟ مہندی، حنا مہندی. اور الکتم، کتم یمن میں ایک پودا ملتا ہے جو تھوڑا سا کالے رنگ کی طرح ہوتا ہے لیکن ویسا نہیں ہوتا ہے، تو گہرا رنگ اس کا ہوتا ہے، ڈارک براؤنش جیسا اس کا رنگ ہوتا ہے. تو وہ کتم ہوتا ہے، وہ پودا ہوتا ہے، بوٹی، ایک جڑی بوٹی جیسا کچھ رہتا ہے. اس کو وہ لوگ یہ کر کے پیس کے اس کا رنگ بنا کے خضاب کرتے تھے. مہندی ہے، آپ جانتے، سبھی جانتے ہیں.
दूल्हा जो हाथ में लगाता वो नहीं, वो मना है। दूल्हा कम से कम एक उंगली को लगाओ, ये कौन सा तरीका, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, क्या है? मेहंदी हाथों में लगाना किसके लिए है? दुल्हन के लिए, औरतों के लिए, दूल्हे के लिए नहीं, मर्दों के लिए नहीं। हो मर्दों का तरीका नहीं है मेहंदी लगाना। हाँ, मेहंदी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? खिजाब करेंगे, बालों में लगाएंगे या दाढ़ी में लगाएंगे, इसके लिए है। और दाढ़ी तो है नहीं, इसलिए हाथ में लगाता हो, तो ये तरीका नहीं है। मर्दों के लिए हाथ में मेहंदी लगाना नहीं है, पाँव में मेहंदी लगाना ये तरीका जीनत के लिए नहीं है ये। और बालों में दाढ़ी में लगा सकते हैं खिजाब के लिए। काला खिजाब हराम है, बूढ़े के लिए भी जवान के लिए भी है, दोनों के लिए क्या है? जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के वालिद के बारे में कहा, अबू कुहाफ़ा, उनके लिए कहा कि इनका बुढ़ापा उसका असर बदल दो। उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, गोया कि बर्फ़ के जैसी दाढ़ी थी एकदम। तो कहा कि इनका बुढ़ापा बदल दो, लेकिन काले से बचना। वजन्निबुस्सवाद गय्युरुश्शैब वजन्निबुस्सवाद, काले रंग से बचो। तो इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसी, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। तो खिजाब करना चाहिए, बेहतर है। बेहतरीन पूंजी, बेहतरीन मता क्या है? अल्लाह के नबी, आपके अरबी में मता और वाव मिल गया, वहाँ पे उसको अलग कीजिए। अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस्सालिहा, दुनिया पूरी की पूरी पूंजी है। जिसे माल मता आदमी कहता है, प्रॉपर्टी, या जिसको आप क्या कहते, ख़जाना आप कहिए उसको। दुनिया क्या है? माल दौलत का एक ख़जाना है। व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस्सालिहा, दुनिया में इंसान के लिए जो चीज़ मुफीद साबित हो, उसके काम आए, उसको क्या कहते हैं? मता। इसीलिए अल्लाह ने कहा दुनिया में तुम्हारे लिए मता है। कुल मता दुनिया कलील, दुनिया की मता थोड़ी है। तो पूंजी जिसको हम कहते हैं, जो आदमी यानी उसके पास माल और दौलत या जो भी उसके पास होता है, कीमती चीज़ उसके पास होती है, उसको क्या कहते हैं? मता। तो कहा कि अद्दुनिया मता, दुनिया पूरी की पूरी मता है, पूंजी है। व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस्सालिहा, और दुनिया की बेहतरीन मता अगर कोई है तो कौन है वो? हाँ, खूबसूरत बीवी, मालदार बाप की बीवी, बेटी, क्या है? व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस्सालिहा, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी, दुनिया का सबसे बेहतरीन ख़जाना अगर कोई है, इसलिए कि आगे हदीस में उसकी और तौज़ी आएगी। कहा कि दुनिया की अगर बेहतरीन पूंजी अगर कोई है तो वो क्या है? नेक औरत, नेक औरत। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से बेहतरीन कर्जदार कौन है? जो फ़ोन ना उठाए वो अक्लमंद है, बेहतरीन नहीं है। हर इंसान को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है और हर इंसान की मजबूरियाँ होती हैं। जब से जीडीपी डाउन हुआ है और भी परेशानियाँ लोगों पर आ रही हैं, लेकिन बेहतरीन कर्जदार कौन है? खैरुन्नासी खैरुहुम क़दाअन, आपने कहा कि बेहतरीन लोगों में बेहतरीन कौन है? जो कर्ज़ की अदायगी में बेहतरीन हो, जो कर्ज़ की अदायगी में बेहतरीन हो। कर्ज़ का कैसा मामला रहता है? जब लेना होता है आदमी बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, आप देंगे, आपका एहसान होगा, आदमी इस तरह से बोलता है। ले लिया और उस वक्त में वादे भी होते हैं, इसके पहले बोलता 20 तारीख को देना, 19 को दूंगा मैं आपको, 20 को क्यों दूँ? अब ये 19 को नहीं 32 को फ़ोन करता है उसको, फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन कर के तक गुस्से में आके कम से कम देखता हुआ 40 कॉल है उसके। फिर उसके बाद SMS, व्हाट्सएप, वो भी फेल, पूरा सिस्टम मोबाइल का फेल, कहीं से भी एक्सेस नहीं, पूरा एक्सेस डाउन, उसका नेटवर्क ही बंद। फिर कहीं मिल जाता हो तो फिर उसको अवॉइड करता, फिर कहीं वो जाके पकड़ता उसको घर पे या कहीं भी, तो उसके बाद बोलता ठीक है मैं थोड़ा बिजी था, आपको मैं फला तारीख तक दूंगा। फिर वो पीरियड जाता, फिर नहीं मिलता, फिर सेम रिपीट होता साइकिल। तो उसके बाद फिर पकड़ता, बोलता आप तो लिए बगैर जाऊंगा नहीं। बोलता कब दिया था? कब दिया था? हाँ, कब दिया कब था? बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अब सीधा जा घर पे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगा। यह हालत, आदमी सोचता है कर्ज़े हंसना नहीं है, ये कर्ज़े फंसना है। आदमी क्या है?
نہیں، قرض دو اور پھنسو، تو یہ مصیبت ہے۔ اگر ایسا ہوگا قوم کے اندر، دیکھیے نہیں ہو رہا، آدمی سے ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں ہو پایا مجھ سے، آدمی خود فون کر کے بولے بھائی تمہارا آج تاریخ تمہاری تھی لیکن میں بہت مجبوری میں ہوں، یہ مسائل میرے ہیں، میں نہیں دے سکتا ابھی فی الوقت، اور آدمی اس کے پاس جائے، ملے، بات کرے، فیس کرے اس کو، اب تم بولو کیا کرنا ہے، میری غلطی ہے، میں نے نہیں دیا ہے۔ سامنے والا آدمی اخلاق اس کے اندر بھی ہے، وہ مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو، اگر نہیں بھی ہے اس کے اندر اخلاق کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ آدمی ملا تو صحیح، بولا میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی لیکن میرے کو اتنی مہلت دو، میں کوشش کروں گا، یا اب تک میں اتنا دے سکتا ہوں پھر اور دوں گا، تو کوئی بھی آدمی بھلے ناراض ہوا لیکن وہ اتنا سمجھے گا کہ آدمی قاعدے والا ہے، اگلی بار تھوڑا اور آپ کو سہولت دے سکتا ہے کہ نہیں آدمی ہے، برابر آ کے ملا اور برابر جتنا ہوا اتنا دیا، بولا اتنا باقی ہے میں نہیں دے سکتا ابھی۔ یہ جو ہے یہ کیریکٹر ہے، یہ بہت ضروری ہے اوائڈ کرنے میں۔ پولیس جس کو پکڑ کے لاتی اس کو بہت مارتی ہے، جو خود سے حاضر ہوتا ہے اس کو مارتی ہے، قاعدہ ہی ہے۔ اس لیے عقل مندی کیا سمجھتا ہے، کرمنل حاضر ہو جاؤ بھائی پہلے، کوئی تو کارپوریٹر کو پکڑو اس کے ساتھ حاضر ہو جاؤ تو بچتا ہو۔ جس کو پکڑ کے لاتی پولیس اس کو مارتے لاتی، ابھی تک کہ کیس نہیں ہوا اس کا، وہاں سے مار کھانا شروع کرتا ہو، کیا فائدہ؟ یہ ایک ایتھکس ہے زندگی گزارنے کا کہ ٹھیک ہے اچھے برے حالات سب پہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، آدمی بولے میرے سے نہیں ہو سکا، یہ صرف قرض کی بات نہیں ہے، کسی بھی آپ نے ذمہ داری لی، کچھ آپ نہیں کر سکے اتنے وقت میں، جاب ہے آپ کا یا کوئی پروجیکٹ لیا آپ نے، آپ بولو صاحب یہ آپ کا اتنا وقت میں تھا، میری طرف سے کمی ہے، میری طرف فرینک اینڈ بالکل بولیں گے نا ایک دم صاف ستھرا اقرار، میری کمی ہے، آپ بولو کیا کرنا ہے، آپ سے میری بات ہوئی تھی، میں نے اتنا وقت لیا تھا، نہیں ہو سکا، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے کچھ میں کم کر کے آپ کو اتنا، آپ کو جو بھی کرایہ یا جو بھی ہے وہ کم لوں گا میں، میری طرف سے نہیں کرو چلو چلتا ہے، اتنا میرے کو بھی جلدی نہیں تھی، ایسا بھی ہوتا، لیکن اس کے دل میں بات آتی کیسا مسلمان ہے یہ، ایسے دور میں ایسا آدمی، تو اس سے اس کے دل میں آپ کی تو عزت آئے گی، اسلام کی کیوں ہے ایسا ہی ہے، کس وجہ سے یہ ایسا، اسلام کی وجہ سے، کیا زبردست دین ہے ان کا، اور اب پوچھ لے ایسا کیوں کیا تم نے، میں نے آج تک کوئی نہیں کیا میرے ساتھ ایسا، بولے ہمارے اسلام میں ایسا ہے، وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو لگے زبردست ہے اسلام، کتنا بڑا اسلام ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ باطن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان، سچی بات کرنے والا، سچی زبان والا، اس کو تو ہم سمجھے، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا دل جو تقوی والا ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور اس میں کوئی بغاوت اور سرکشی نہ ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس میں کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ کیسا دل ہے یہ؟ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اور نقی، صاف ستھرا، لوگوں کے لیے دل میں کچھ نہ ہو اس کے، دشمنیوں کو پال کے بچھڑے کا بیل نہیں بناتا ہو، پودے کا پیڑ نہیں بناتا ہو، آنے دے تیرا دن، آج تو چپ ہوں میں، آئے گا تیرا دن، ڈر مت، اس دن بتاؤں گا میں کیا ہوں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا ٹائم اس کے اوپر لگا رہے، آپ اپنے اوپر لگاؤ، سدھریں گے، جنت بنے گی آپ کی، کسی کے پیچھے اتنا پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پاگل آدمی، دوسرے کو گڑے میں رکھنے کے لیے آپ کو بھی رہنا پڑتا اس میں، دوسرے کو گڑے میں رکھنے کے لیے آپ کو بھی رہنا پڑتا، نکل کے باہر آؤ، اس کو رہنا دو، تو آپ نکل کے جاؤ۔ دشمنیاں اکثر دونوں کا نقصان کرتی ہیں۔ کہا کل هو التقی النقی لا اثم فیہ، جس میں گناہ نہ ہو، گناہ کے جذبات نہ ہو، یعنی ارادے نہ ہو، اس میں وسوسے تو آئیں گے لیکن اس میں گناہ کے ارادے نہ ہو، ولا بغی، اس میں سرکشی نہ ہو، نہ اللہ کے معاملے میں نہ بندوں کے معاملے میں، ولا غل، اس میں کھوٹ نہ ہو، کوئی کینہ کپٹ نہ ہو اس کے اندر، ولا حسد، اور کسی کے ساتھ جلن نہ ہو، کسی کی ترقی بھی کسی طرح سے یہ بالکل ذلیل ہو جائے، نقصان ہو، اس کا بزنس خراب ہو جائے، اس کا فلاں چیز ہو جائے، اس کی
کیوں؟ آدمی خود ترقی نہیں کر سکتا ہے، دوسروں سے حسد کر کے چاہتا ہے کہ ان کا زوال ہو، یہ حسد ہے، نہیں ہو ایسا دل سب سے بہترین دل ہے۔ آدمی اپنے دل کو پاک کرنے کی فکر کرے۔ امام ابن ماجہ اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی بہترین عطا کیا ہے؟ 50 خیر ما اعطی الناس خلق حسن، بہترین چیز جو لوگوں کو عطا کی گئی ہو وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ خوبصورتی، صحت نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ، ڈگری نہیں، بہترین چیز جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے وہ کیا ہے؟ اچھا کیریکٹر، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اچھا اخلاق ملنا یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے دلائل میں اس کو ذکر کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہو، اخلاق عظیمہ پر فائز ہو۔ عظیم اخلاق ہونا یہ نبیوں کی علامات میں سے ہے، نبیوں کی خصوصیات میں سے ہے، نبیوں کی شان ہے کہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیز ہے جو انسان کو مل جائے۔ اور دیکھیے ایک انسان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا میں ترقی بھی کرتا ہے، دوسروں کی دعائیں لیتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور وہ آدمی ترقی کرتا ہے، اس کو بہت سارے ساتھ دینے والے مل جاتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں اس کا اوپر، کیوں؟ اس کا کیریکٹر اچھا ہے۔ اور کوئی آدمی چالاک ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، بہت ہوشیار، ادھر بیوقوف بنا ادھر بیوقوف بنا، دھیرے دھیرے اس کے لوگوں کی نگاہ سے وہ گر جاتا ہے اور لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کیریکٹر بہت اصل ہے، اخلاق بہت اصل ہے۔ گندی دنیا کے اندر آدمی صاف ستھرا جیے، یہ کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ جیسی ہوا ویسا رخ، یہ آدمی کام کا نہیں ہے، جیسا دور ہے ویسا اس کو دورہ پڑے نہیں۔ نمبر 51 بہترین دینداری کون سی؟ بہترین دینداری کون سی؟ رکنا کتنے بجے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر دینکم الورع، خیر دینکم الورع، تمہارے دین میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تمہاری دینداری میں سب سے بہترین خصلت کیا ہے؟ الورع۔ الورع کہتے ہیں انسان ان چیزوں سے بچے جن کا آخرت میں نقصان ہو سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ ایک انسان کی مینٹالٹی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کوئی کام، کوئی زبان سے نکلنے والے کلمات، کوئی بھی لذت، کوئی بھی فعل، ان سب میں یہ دیکھے آخرت میں اس کا نقصان تو نہیں، اگر نقصان ہے نہیں، بچے۔ یہ ذہنیت جو ہے دینداری کی سب سے بہترین خصلت ہے۔ کیا؟ آدمی ہر اس چیز سے بچے جس کا کہاں نقصان ہونے والا ہے؟ آخرت میں۔ یہ ذہن رکھ کے ہم چلیں، ایسا آدمی ایک دم سیف ہے، ایسا آدمی ایک دم سیف ہے، وہ ہر چیز میں سوچے آخرت میں اس کا نقصان ہے نہیں، پھر نہیں چاہیے ہم کو۔ اس سے اور آگے کیا ہے؟ زہد۔ اس سے آگے زہد ہے۔ زہد کیا ہے؟ آخرت میں فائدہ ہے کیا اس کا؟ نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ نقصان کا بات وہ نیچے گئی، اس سے اوپر کا مرتبہ کیا ہے؟ آدمی دیکھے اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان تو نہیں ہے آخرت میں لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، غیر ضروری چیز چھوڑ دو۔ اسی لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ تم میں بہترین یعنی دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے کون ہے؟ آدمی کے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ جس چیز کا اس کے مقصد سے تعلق نہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم کو 6 بجے کی اذان ہے نا، 5 منٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو انشاءاللہ، ہاں کو رکنا ہے، ٹھیک۔ تو دینداری میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین خصلت یہ ہے کہ ایک انسان ایسی چیزوں کو چھوڑے جن کا آخرت میں نقصان ہے۔ نمبر 52 فتنوں کے دور میں بہترین انسان کون؟ فتنے خاص طور سے سیاسی فتنے، اسی طرح سے دینی فتنے بھی، لوگ تفریق ہو جائے، گروہ بندی میں مبتلا ہو جائیں یا جنگوں میں لگ جائیں، تو ایسے دور میں بہترین انسان کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس فی الفتن رجل آخذ بعنان فرسہ خلف اعداء اللہ یخیفہم ویخیفونہ۔ فتنوں کے دور میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے رہے، اور کہاں؟ دشمنوں کے مقابلے میں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور یخیفہم ویخیفونہ، کہ یہ اس سے وہ ڈرتے ہوں اور ان کا خطرہ بھی اس کو ہو، ان کا خطرہ
اس کو محسوس ہوتا ہو اور وہ بھی اس سے ڈرتے ہوں. تو اس طرح سے بالکل جو ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہو. تو ایسا آدمی کیا ہے فتنوں کے دور میں؟ یہ افضل ترین انسان ہے. او یا پھر دوسرا آدمی کون؟ او رجل معتزل فی بادیۃ یؤدی حق اللہ الذی علیہ، یا پھر وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں پڑا رہے، معتزل پڑا رہے تنہا اکیلا اپنے خاندان کے ساتھ، یا خود اکیلا اگر نہیں ہے کوئی تو، معتزل فی بادیۃ یؤدی حق اللہ الذی علیہ، وہ اکیلا سب سے کٹ کٹا کے جا کے الگ تھلگ کسی گھاٹی میں کسی وادی میں جا کے رہے اور وہاں اللہ کا جو حق اس پر ہے، عبادات اور جو بھی احکام ہیں ان کو پورا کرے، کسی کے چکر میں نہ پڑے، سیاسی جھمیلوں میں نہ پڑے، سب سے کٹ کٹا کے تنہا رہے. تو یہ بھی جو ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو ایسے مسلمانوں میں باہم فتنے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں یہ آدمی سب سے بہتر ہے جو سب سے کٹ کٹا کے الگ جا کے رہتا ہو. یہ بہت بگاڑ کے دور کی چیز ہے. امام حاکم اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الناس افضل، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون؟ فقال رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ، وہ آدمی جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. قال ثم من، اس کے بعد کون؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ ربہ، وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہے اور اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں یتقی اللہ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کا اہتمام کرتا ہے. وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے. جنگ میں پڑھ کے مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان نہیں کرتا ہے. آپس میں جنگیں بھی مسلمانوں میں ہوتی ہیں سیاسی اعتبار سے، وہ سب سے کٹ کٹا کے جا کے اپنا کسی وادی میں کسی گھاٹی میں کسی پہاڑ میں جا کے کہیں تو بھی الگ تھلگ جا کے رہتا ہے، جتنا دین اس کو معلوم ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اپنے شر سے دوسروں کو بچائے رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر 53، بہترین خزانہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک خیر ما اکتنز الناس، یا تغنیک علی امر دنیاک ودینک، کہ وہ یعنی یہاں پہ کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، اور ذکر کرنے والی زبان، اور نیک بیوی جو دنیا اور دین کے معاملے میں تیری معاونت کرے، تعاون کرے. یہ بہتر ہے ان تمام خزانوں سے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں. تو عورت، نیک عورت کیا ہے؟ خزانے سے بہتر ہے، وہ خزانے سے بہتر ہے. تو اس حدیث میں ملتا ہے کہ انسان کے پاس شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے اور ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں اس کے پاس ہیں تو وہ جیت گیا ہے، یہ خزانے سے بہتر ہے. 3 اس کے پاس نیک بیوی ہو جو دین و دنیا کے معاملے میں اس کو مستغنی کر دے یا اس کی مدد کرنے والی ہو، اس کی مدد کرنے والی ہو. تو یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر. واقعی نیک بیوی بہت بڑا خزانہ ہے. نیک بیوی جو اس کی بات مانے، دیندار ہو، اللہ سے ڈرتی ہو، شوہر کی بات مانتی ہو، دنیا میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. آخری بات میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے اس کے بعد. نمبر 54، بہترین نکاح اور بہترین مہر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہیں جو آسانی سے ہو جائے. نکاح جب ہوتا ہے بہت بڑا سردرد ہوتا ہے، یہ رشتہ دار ناراض، وہ رشتہ دار ناراض، لڑکے والے یہ بول رہے ہیں کرسی نہیں ملی بیٹھنے کو تو غصے میں آ گیا دولہے کا سسرا فلانا، ہاں اس کا فلاں باپ کا بھائی کا پھو، اور کون کس کو سنبھالنا. اور پھر اس میں مہر کے جھگڑے، یہی کیوں وہی کیوں، پہلے ایسا بولے تھے بعد میں ایسا بولے تھے، لیٹ کیوں آئے جلدی کیوں آئے، اتنے لوگ بولے تھے اتنے کیوں آئے. کیا ہے یہ سب تماشے؟
اور لڑکے والے اس دن تو بہت شرارت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن ہے، جتنا پیسنا ہے لڑکی والوں کو پیس دو. اپنا لڑکا پن، لڑکے والا پن نکاح رہتا ہے اس کا، باقی سب لوگ دولے رہتے ہیں اس میں. کیا کرتے ہیں، کیا غصے والے، کیا اپنی بڑائی، اور ہم لڑکے والے ہیں. تو تم کو شرم آنا چاہیے. بچی کو لے کے جا رہے ہیں، ان کی جگر کا ٹکڑا لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اتنا ناٹک. آپ کو اخلاق والا ہونا چاہیے. ان کا دکھ کا دن ہے، خوشی کا تو ہے. خوشی کا اس اعتبار سے کہ بچی کا نکاح ہو رہا. دکھ ہے کہ ہماری بچی پال پوس کے ہم دے رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں اس سے ہم لوگ. اس وقت میں آ کے ان کو اور ٹینشن دے رہے. تو کیوں؟ ہمدردی ہونا چاہیے. دولہے والے کیسا بولنا چاہیے؟ پہلے تو اتنی جانے کی ضرورت نہیں، پوری گاؤں فوج لے کے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ شادی کس کی؟ اتنے سارے لوگ. دوسرے یہ کہ مان لیجیے گئے، ٹھیک ہے بھائی آ گئے، غلطی سے آئے یا جیسا بھی آئے گئے. آپ کو یہ کہنا چاہیے آپ ہماری کوئی فکر مت کرو، یہ سب سمجھدار لوگ ہیں اور ہمارے ذمہ ان کو سمجھانا، اور کچھ کمی کوتاہی ہوئی بے فکر رہو آپ، کچھ نہیں ہوگا. ایسا کچھ ہمارے لیے کرنے کی ضرورت نہیں، کھلانے کی پلانے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود خیال رکھیں گے ان کا. ایسے لوگ رہتے ناز نخرے اور اتنے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جس کی کوئی قیمت نہیں رہتی وہ شادی میں ہیرو بن جاتا وہاں جا کے. کیا ہے؟ گھر میں قیمت نہیں رہتی اس کی، وہاں جا کے وہ بڑے اپنی ایسا کرتا ہے جیسے ملک کا بادشاہ ہے کوئی. اس کا ٹھاٹ ہونا چاہیے. تو یہ کیوں آپ کو کیوں ضرورت ہے ٹھاٹ کی؟ آپ کے گھر میں ٹھاٹ نہیں، ٹھنڈا کھانا فریج میں سے نکال کے کھا دیا. بولے کھانا ایسا کیوں ہے؟ یوں تو گرم نہیں ہے، بوٹی ایسی آ رہی کیوں، ہڈی کیوں آئی؟ اب بیوی کے سامنے کر کے دکھا ایسا. کھاؤ یا باہر جاؤ، جا کے ہوٹل میں کھاؤ، میرا پسند نہیں ہے. تو وہاں تو نہیں چلاتا. لیکن کسی کی بیچارہ نکاح ہے، ان کی بچی ہے، تو لڑکا والا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اور کبھی کبھی لڑکی والے بھی شرارت کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. مہر کے اوپر لڑنا شروع کر دیا، ایسے ہی مہر ہونا چاہیے، ابھی چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اب وہ دلہا پریشان، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، ابھی لایا نہیں، تو اب کہاں سے جا کے لے کے آؤں؟ نہیں. تو بہت ساری تنگیاں نکاح میں پیدا کرتے ہیں. نکاح کے دن کے جھگڑے بعض اوقات بیوی شوہر کے بعد کی زندگی کے جھگڑوں کا ذریعہ بنتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات بیچارے ان کا تو کچھ رہتا نہیں، بولتے اپنے گھر والوں کا جھگڑا اور کیا کرنا، کون سی سائڈ سے تمہیں، بولتے مرنے دو ان کو، لڑنے دو، اپنا کچھ جھگڑا نہیں ہے. بیوی شوہر پریشان، ان کا خوشی کا دن ہے، وہ سارا ٹینشن میں رہتا. دولہا ٹینشن سے زیادہ بیوی کے پاس کیا کروں، وہی اس کے سر کے بال پکڑ کے دعا پڑے گی اب کی. یہی ڈینجر ہے آج، اس کی شر سے بچا لا مجھ کو. کچھ یاد نہیں رہتا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، فلاں چیز ہے، وہ پریشانی میں رہتے ہیں. اور کیا محبت کے کلمات وہ کہے گا. باہر جھگڑے چل رہے رشتہ داروں کے، اس کی بہنیں آئی، ہم کو تو پوچھے بھی نہیں. ایسا نہیں کہ بہنوں کا ایک الگ رہتا اس میں. کیا ہے یہ؟ ہمارے نکاح ایک عذاب بن گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ اگر ہمارے اندر ہے سب صحیح ہو جائے گا. ایڈجسٹ کریں. آپ یہ سمجھ کے چلیں آپ کی بیٹی کی شادی ہے، کیسا ہوگا؟ آپ کی بیٹی کی بھی تو شادی ہو سکتی تھی. وہ آپ کتنا چاہیں گے کیسے دولہے والے ہوں؟ ان سے پوچھو جیسے تم چاہتے ہو کہ دولہے والے کیسے ہوں تمہاری بیٹی کے لیے، ویسا تم بنے کیوں نہیں؟ یہی مسئلہ ہے. ہماری مانگیں پوری کرو، یہی مسئلہ ہے نا. ہم ویسے نہیں بنتے جیسے ہماری ڈیمانڈ ہے. جیسی ہماری ڈیمانڈ ہے ہم ویسے نہیں بنتے، اس لیے پوری دنیا ایسی ہے. ہم ویسے بنیں جیسا ہمارا مطالبہ ہے، تب بولنے کا حق ہم کو پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے.